لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. میں آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام لبیک اللہم لبیک، جس کے اندر ہم سب ساتھ میں حج کے سفر سے گزر رہے ہیں، اس کے ہر مرحلے سے گزر رہے ہیں، اس کے اندر ہونے والی غلطیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور صحیح جذبے کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کیا کرنا ہوگا اس دن کی رات میں. مان لیجیے آپ مغرب تک نہیں واپس آ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ رات تک طواف کر رہے ہیں، طواف کر کے آئیں گے، کوئی حرج نہیں ہے. تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ہم منا کی جو راتیں شروع ہو رہی ہیں، جو 3 دن ہے، جو ایام التشریق ہے، یعنی کہ آپ کے حج کے 3 دن گزر چکے ہیں، 8، 9 اور 10. یہاں سے جو 3 دن شروع ہوتے ہیں 11، 12، 13. اس بارے میں جو قرآن کی آیت ہے ایام التشریق کے متعلق، سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 203، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، متعینہ دنوں میں، جو فکسڈ دن ہیں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جو 2 دن میں جلدی کر کے نکل جاتا ہے تو کوئی گناہ نہیں اس پر. وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو تاخیر کرتا ہے، تیسرا دن بھی رہتا ہے تو کوئی حرج نہیں اس پر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 2 دن میں نکل گئے یا 3 دن رہے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ کون سے 2 اور 3 دن کی بات ہو رہی ہے؟ یہی 2 اور 3 دن، یعنی 11 اور 12 ذی الحجہ، یہ 2 دن میں آپ نکل جاتے ہیں یا 13 ذی الحجہ تک رہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کہ 2 دن آپ رہیں گے یا 3 دن رہیں گے، یہ اختیار آپ کو ہے. آپ چاہیں تو 2 دن میں نکل جاؤ، چاہے تو 3 دن تک رہو. تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا فلا اسم علیہ، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر. تو 2 کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، 3 کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کیا تھا، لیکن اس کے تعلق سے واضح دلیل ہے 2 کرو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ 3 دنوں میں کرنا کیا ہے؟ یہ 3 دنوں میں ایک ہی کام ہے، اور وہ کیا کام ہے کہ تینوں جمرات کو کنکر مارنا. جو تینوں جمرات کو کنکر مارنا ہے، یعنی کہ صغرا، وسطیٰ اور عقبہ، تینوں جمرات کو کنکر مارنا ہے. تو یہ ایک کام ہے جو ہمیں ملتا ہے یہ 3 دنوں میں، مطلب تینوں دنوں میں جمرات کو کنکر مارنا ہے. کب کنکر مارنا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کنکر مارنے کا جو وقت ہے وہ زوال کے بعد میں ہے. تو کیا فرق ہے 10 ذی الحجہ کو جو جمرات کو کنکر مارے اور 11، 12، 13 یہ 3 دن میں جو کنکر مارتے ہیں، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ 2 فرق ہے. پہلا فرق یہ ہے 10 ذی الحجہ کو آپ سورج نکلنے کے بعد اینی ٹائم جمرات کو کنکر مار سکتے ہیں، لیکن 11، 12، 13 میں زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے. وہاں پر سورج نکلنے کے بعد شروع ہوتا ہے، یہاں پر زوال کے بعد شروع ہوتا ہے. پہلا فرق. دوسرا فرق یہ کہ 10 ذی الحجہ کو عقبہ جو بڑا والا جمرہ ہے اسی کو، یعنی کہ آخری والا تیسرا والا جو جمرہ ہے اسی کو کنکر مارنا ہے. لیکن یہ 3 دنوں میں یا 2 دنوں میں آپ 2 یا 3 جتنوں کو مار سکتے ہیں مار سکتے ہیں. اس میں یہ 2 دن یا 3 دن میں تینوں کو کنکر مارنا ہے. تو یہ 2 فرق ہمیں ملتے ہیں یہ جمرات کو کنکر مارنے کے متعلق. اب جمرات کو کنکر مارنے کے متعلق کچھ غلط فہمیاں ہیں لوگوں میں. کیا کیا غلط فہمیاں ہیں؟ سب سے پہلی غلط فہمی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جمرات کے متعلق لوگ سمجھتے ہیں کہ پتھر دھو کے آنا ہوگا. اب کچھ لوگ بہت ساری تھیوریز بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو کوئی کہیں پہ پیشاب کر رہا ہو، وہاں پہ پتھر ہو تو کیا ہوگا. اب کیا ہوگا یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ کو یقیناً پتہ ہے. اگر وہ کنکروں کو، پتھروں کو دھونا ہوتا تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہیں. تو اسکالرز اس بارے میں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اور میرے خیال سے بالکل صحیح بات ہے، ویلڈ بات ہے. آپ بھی سوچیں کہ اس بارے میں اگر کچھ کرنا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا دیتے. تو زیادہ سوچنے میں مت جاؤ. ابن ماجہ کی حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کی سائز بتائی اور راستے میں سے پتھر اٹھانے کہا، یہ نہیں کہا دھو لو. تو اس کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے، آپ ٹینشن مت لیجیے. جو کرنے کی چیز ہے وہ کرنا ہے، وہاں جذبے کی ضرورت پڑتی. جہاں ثابت چیزیں نہیں ہیں وہاں پہ کوئی جذبے کی ضرورت نہیں. غیر ثابت شدہ چیزوں کو نہ کرنا ہی بہتر ہے. آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مارے تھے. آپ طریقہ دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بڑے صغرا کی طرف، چھوٹے والے کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکر مارے.
مارنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے بڑھ کر قبلہ رخ ہو کر انہوں نے دعائیں کی، اور آپ دیکھیں گے کہ جو رش ہوتا ہے نا وہ جمرات کے پاس ہی ہوتا ہے، اس کے بعد میں آگے کی جگہ کافی خالی ہوتی ہے، کھڑے رہ سکتے ہیں، سنت پہ عمل بھی کر سکتے ہیں، خالی آپ کو جلدی نہیں لگی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھ رہے ہیں، دوسرے جمرات کو آپ پتھر ماریں گے، 7 پتھر، وہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 7 کنکر ماریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور قبلہ کی طرف رخ کر کے انہوں نے دعائیں کی۔ پھر اس کے بعد تیسرے جمرات کو کنکر مارے، وہی 7 پتھر، اللہ اکبر کر کے 7 پتھر مارنے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ مطلب کہ 2 بار درمیان میں دعا کرنا قبلہ رخ ہو کر، اس کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے۔ اچھا، کچھ لوگ خاص دعائیں ہر مرحلے پہ دیں گے، کہیں گے عرفات جانے کی دعا، مینا جانے کی دعا، مزدلفہ جانے کی دعا، کنکر مارنے کی دعا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری دعائیں ثبوت کے ساتھ نہیں ملتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے بنائے ہیں لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، تو یہ فکس نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں، جو دعائیں آپ کو یاد ہے سب پڑھیے، دل سے پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے دل سے اخلاص والی، دنیا اور آخرت کے خیر و بھلائی والی دعائیں کریں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس کے اندر پابند کر دینا، فکس کر دینا، یہ چیز سے لوگ اپنے آپ کو قید کر دیتے ہیں، اور جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت ہے، ہمیں ان کی مہر اس چیز پہ نہیں ملتی، تو کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ کیا ہم کوئی ایسی چیز متعین کر رہے ہیں، فکس کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جمرات کو کنکر مارنے میں ایک بات کا خیال رکھیں، ایک چیز یہ ہے کہ وہ پتھر جو ہے نا وہ پہنچا وہاں تک یا نہیں پہنچا، کہیں درمیان میں ہی تو نہیں گر گیا، یہ تھوڑا خیال رکھنا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس میں دوسرے ایکسٹریم کی طرف جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل جا کے پتھر وہاں پہ ڈائریکٹ دیوار پر، یا وہ تھا جو پلر جو دیوار ہے اس کو جا کے لگا یا نہیں لگا، ضروری نہیں، اگر وہ اس کنویں میں چلا گیا، اس پٹ کے اندر چلا گیا، بس آپ کا ادا ہو گیا، تو اس میں کوئی بہت زیادہ ٹینشن بھی نہیں۔ لیکن اگر وہاں تک نہیں پہنچا، درمیان میں گر گیا، تو کچھ ایکسٹرا پتھر رکھیے انشاءاللہ تاکہ آپ کو کام آئے۔ ایک اور غلطی ہے، جو لوگ اچھے خاصے ہیلدی ہوتے ہیں، کر سکتے ہیں، وہ لوگ فضول کے بہانے بنا کر جمرات کو کنکر مارنے میں کسی کو ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر کی جو عورتیں، سودا رضی اللہ عنہا وغیرہ، جو فزیکلی اتنے ہیلدی نہیں تھے، لیکن ان کو کوئی رخصت نہیں دی اس چیز کے تعلق سے، دن میں نہیں کر سکتے، رات میں آ کے جمرات کو کنکر مارو، کوئی حرج نہیں، الحمدللہ، اس کی بھی دلیل ہمیں ملتی ہے۔ تو اس میں یہ گنجائش ہے، اور ڈیلیگیٹ نہ کریں۔ ہاں، کوئی پوری طرح سے معذور ہو، ویل چیئر پر ہے، نہیں کر سکتے ہیں، ان کی الگ بات ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں صحابہ نے اپنے بچوں کی طرف سے کنکر مارے، اب بچے اگر ساتھ میں ہیں تو بچہ تو نہیں مارے گا نا، آپ بچے کو اگر چھوڑ کے آئے ہیں، آپ اس کی طرف سے مار دیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن سچ مچ کوئی اس تعلق سے استطاعت اور کیپیسٹی نہ رکھتا ہو، ہر چیز میں کنسیشن ڈھونڈنے کی طریقہ نہ اپنائیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، حج اور عمرہ کو پورا کرو، پورا کرو، یہ سب چیزیں مائنس کیوں کر رہے ہو، برابر سے کرو، للہ، اللہ کے لیے۔ تو یہ ساری غلطیوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وہ 3 دنوں میں جمرات کو کنکر مارنا ہے۔ اب کچھ کنسیشنز میں بتا دوں، ہم دیکھتے ہیں کہ 4 کنسیشنز الگ الگ ہیں، ذرا دھیان دیجیے۔ پہلا کنسیشن ہمیں یہ ملتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ ذمہ ہے، یہ کام ہے، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ آنے والے لوگوں کو زمزم کا پانی کنویں سے نکال کر پلائیں۔ تو وہ مکہ میں ہے نا زمزم کا کنواں، منا میں وہ کیسے رہیں گے؟ وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں طواف کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے، تو وہ زمزم کیسے پلائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ رخصت دی کہ وہ وہاں پر مکہ میں رہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک رخصت ہے ان راتوں کے تعلق سے کہ کسی کا عذر ہو، کسی کے لیے کوئی پریشانی ہو، کسی کی کوئی مجبوری ہو، تو وہ مکہ میں بھی رہ سکتا ہے، اس کی حج برابر رہے گی۔ یہ پہلی رخصت ہے، لیکن مجبوری کے تحت، عباس رضی اللہ عنہ کی ایک مجبوری تھی۔ دوسری رخصت ہمیں یہ ملتی ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے ڈرائیورز کو یہ رخصت دی کہ 2 دن کے جمرات کو کنکر وہ ایک ہی دن میں کمبائن کر کے مار لیں، یعنی کوئی مجبوری کسی کی ہے تو 2 دن الگ الگ جمرات کو کنکر مارنے کی جگہ ایک دن میں آ کر دونوں دن کے جمرات کو کنکر مار لے۔ یہ حدیث صحیح سند سے ملتی ہے۔ تیسری رخصت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الرائی یرمی باللیل و یرعی بالنہار، کہ جو چرواہے ہیں وہ چرواہے دن میں چرائیں گے جانور کو، رات میں آ کے جمرات کو کنکر ماریں گے۔ یہ بھی ایک رخصت ہمیں ملتی ہے۔ اور چوتھی چیز، صحیح بخاری کے اندر معلق فارم میں حدیث ہے، لیکن اس کی تحقیق سلسلہ حدیث صحیحہ میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منا کی راتوں میں مکہ جا کر طواف کیا کرتے تھے۔ تو کوئی اگر چاہ رہا ہے کہ رات میں جا کر میں ایک طواف کر کے آ جاؤں، کر سکتے ہیں، گنجائش ہے اس چیز کے تعلق سے۔ تو یہ منا کی راتوں کے تعلق سے یہ باتیں ملتی ہے۔ اب اس میں ایک بات کا خیال رکھیں،
جو 2 دن کے بعد نکلنے کی گنجائش ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دوسرا دن یعنی کہ 12 ذی الحجہ کو جمرات کو جو کنکر مارنا ہے، جو زوال کے بعد سے وقت شروع ہوتا ہے، یعنی دوپہر سے جو وقت شروع ہوتا ہے، اگر آپ مغرب سے پہلے جمرات کو کنکر مار چکے ہیں تو نکل سکتے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں مارے ہیں اور مغرب ہو گئی تو آپ نہیں نکل سکتے۔ تو آپ کو ابھی 12 تاریخ کے بھی جمرات کو کنکر مارنا ہوگا۔ رات میں اگر آپ مارنے والے تھے تو مغرب تو ہو گئی، اب آپ نکل نہیں سکتے۔ 13 تاریخ شروع ہو گئی، اب آپ نہیں نکل سکتے ہیں۔ اب آپ کو 13 تاریخ کے کنکر مارنے کے بعد ہی آپ اگلے دن نکل سکتے ہیں۔ نارملی حال تو یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ 12 تاریخ کو جمرات کو کنکر مارنے کے بعد نکل جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی نکل جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بات کا خیال رکھیں کہ مغرب سے پہلے آپ جمرات کو کنکر مار چکے ہوں۔ اگر نہیں مارے ہیں تو 13 تاریخ کو رہنا لازم اور ضروری اور نیسسری اور کمپلسری ہے۔ بات یاد رہے گی انشاءاللہ۔ مغرب سے پہلے جمرات کو کنکر مار چکے ہوں اور نکل چکے ہو یا راستے میں ہو، کم سے کم راستے میں ہو تو بھی علماء نے گنجائش دی ہے اس چیز کے تعلق سے۔ تو جو منا کے جو دن ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں ہی بتایا کہ 6 میں سے تقریباً 4 دن یا اگر 5 کوئی ہے تو 3 دن جو منا میں ہی گزرنے والے ہیں، یہ سارے دنوں میں نمازوں کا کیا معاملہ ہے؟ تو 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یا اگر آپ 13 بھی رہتے ہیں تو 13 ذی الحجہ بھی، یہ سارے کے سارے دن آپ کو قصر نماز اپنے اپنے وقتوں پر پڑھنی ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات ملتی ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی حج کرنے کے بعد نہیں جائے گا جبکہ آخری چیز نکلنے سے پہلے وہ طواف کر لے۔ یہ جو طواف ہے یہ ہے طواف الوداع، الوداعی طواف۔ آپ جا رہے ہیں یہاں سے تو الوداعی طواف کرنے کے بعد ہی جائیں گے۔ اب اس متعلق ایک بہت ہی خطرناک مسٹیک ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں، اور میں آپ سب کو بتا دوں، اور کئی بار جو ہم کہتے ہیں نا علم حاصل کرنے کے بعد کتنی ساری غلطیوں سے ایک انسان بچ سکتا ہے، تو یہاں پہ ایک بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی بہن کو یا بہنوں میں سے کسی کو عین وقت پر طواف الافادہ کے ٹائم پر حیض آ جائے۔ اب جب انہیں حیض آ جائے تو حیض کی حالت میں تو طواف الاؤڈ نہیں ہے، یہی رول ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افعلی ما یفعل الحاج، کرو تم جو حجاج کر رہے ہیں، صرف کعبے کا طواف مت کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی تھی عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور سب کچھ الاؤڈ ہے، جو سب کچھ کر رہے تھے 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ سب کریں گے سوائے طواف کے۔ اب طواف الافادہ اگر نہیں ہوا ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ کئی بار 13 14 تاریخ کی ٹکٹ بک ہے، اور اگر تب تک طواف الافادہ نہیں ہوا تو کیا کریں؟ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری بہنوں کا معاملہ ہے کہ وہ طواف الافادہ کیے بغیر ہی آ جاتے ہیں واپس۔ اب میں آپ کو یاد دلاؤں گا، آپ کو یاد ہوگا کہ احرام کی ساری پابندیاں اٹھ گئی تھی جمرات کو کنکر مارنے کے بعد، بال شیف کرنے کے بعد ساری پابندیاں اٹھ گئی تھی الا النساء، سوائے بیوی کے، مطلب بیوی سے تعلقات نہیں الاؤڈ تھے۔ وہ کب ہوگا؟ طواف الافادہ کرنے کے بعد۔ اب یہاں پہ آپ ذرا سوچئے کہ اگر وہ بہن طواف الافادہ کیے بغیر ہی واپس آ گئی، اس حدیث کی روشنی میں کیا ہے جو سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، جو پچھلے ایپیسوڈ میں پڑھ چکا ہوں، تو نعوذ باللہ جیسے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے حلال ہی نہیں ہے پھر، کیونکہ احرام کی پابندی، وہ پابندی الا النساء والی پابندی تو ابھی بھی ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ ایسے ہر سال ہوتا ہے کہ کئی سارے بہنیں ہوتی ہیں جو اس وقت ان کا حیض آ جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ طواف الافادہ کیے بغیر ہی واپس آ جاتی ہیں، تو یہ تو بہت ہی خطرناک مسٹیک ہے۔ ہر سال ہوتا ہے کہ کئی سارے بہنیں ہوتی ہیں جو اس وقت ان کا حیض آ جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ طواف الافادہ کیے بغیر ہی واپس آ جاتی ہیں، تو یہ تو بہت ہی خطرناک مسٹیک ہے۔ حالانکہ کیا کرنا چاہیے؟ بہتر تو یہ ہوتا، کیونکہ ہم لوگ آج ٹائٹ شیڈیول میں رہتے ہیں، ہم لوگ اس زمانے میں رہتے ہیں جہاں پہ ٹائٹ فلائٹ بکنگز ہوتی ہے، اور وہ فلائٹ بکنگز کی وجہ سے شیڈیول فلیکسیبل نہیں رہتا کہ چلو 2 دن بعد چلے آئیں گے، 1 دن بعد چلے آئیں گے، فلیکسیبل نہیں ہوتا ہے، اور وہ فلیکسیبل نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری مشکلیں آ رہی ہیں۔ اور جب یہ مشکل آتی ہے تو کیوں نہ ہم اس زمانے کی ایک فیسلٹی بھی یوز کر لیں۔ تو شیخ بن باز اور دوسرے بڑے اسکالرز نے اجازت دی ہے کہ اگر بہنیں ان کو پتہ ہو کہ انہی دنوں میں ان کا حیض آنے والا ہے، تو وہ حیض کو آگے بڑھانے کی جو میڈیسنز اور ٹیبلٹس اگر ہیلتھ پرابلمز نہ ہو تو وہ انشاءاللہ اس کے دائرے میں لے سکتی ہیں، اگر انہیں ہیلتھ پرابلمز نہ ہو تو لے کر کے اپنی حیض کی ڈیٹ کو آگے بڑھا سکتی ہیں انشاءاللہ۔ فرسٹ آپشن۔ مجبوری اگر ہو کہ کسی بہن نے طواف الافادہ کیا ہی نہیں ہے، وقت بچ ہی نہیں رہا ہے، لاسٹ ڈے تک چانس نہیں ہے، فلائٹ کا ٹائم آنے والا ہے، طواف الافادہ نہیں ہوا ہے، تو کیا چلی جائیں وہ؟ تو علماء نے اس میں استدلال کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر کسی کو اگر پرابلم ہو، جیسے مثال کے طور پر یورین نجاست ہے،
نجاست کے ساتھ میں نماز نہیں ہوتی. لیکن کسی کا پرابلم ہو، اگر اس کو میڈیکل پرابلم ہے، اس کے یورین کے ڈراپس نکل رہے ہیں جو نجاست ہے، تو اسکالرز نے کیا کہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کلین کرے، واش کرے، اور وہاں پہ کوئی کاٹن یا کپڑے کا ٹکڑا رکھ لے پرائیویٹ پارٹس پر، اور پھر نماز شروع کر دے. اور نماز کے دوران بھی اگر یورین آ گئی تو اس کی پھر بھی انشاءاللہ نماز ہو جائے گی، کیونکہ اب وہ تو کیپیسٹی کے باہر کی چیز ہے. اسی چیز سے استدلال کرتے ہوئے اسکالرز نے کہا ہے کہ اگر کسی بہن کا ایسا معاملہ ہو جائے تو پراپر پیڈنگ وغیرہ کے ساتھ میں وہ جا کر طواف کر لے گی اسی حال میں. یہ مجبوری کی بات ہے، لیکن کیے بغیر نہیں آئے گی. یہ چیز کی گنجائش کچھ اسکالرز نے دی ہے، فتووں کی روشنی میں یہ بات ملتی ہے، لیکن ایک ایکسیپشنل سچویشن ہے. اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو یہ بات ڈسکس کر رہا ہوں اوپنلی، کیونکہ تاکہ اس طرح کی سچویشن نہ آئے. اگر ڈیٹس آ رہی ہے تو کمفرٹیبلی وہ میڈیسنز لے کر اسے ٹالا جا سکتا ہے تاکہ اس سچویشن سے بچ سکتے ہیں. تو یہ آپ کو دونوں باتیں بتا دی. اب ایک کنسیشن ہے حائضہ عورتوں کے لیے، وہ ہے طواف الوداع. مسند احمد میں ہمیں حدیث صحیح سند سے ملتی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رخص للحائض ان تصدر قبل ان تطوف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ کو رخصت دی کہ وہ طواف یعنی کہ طواف الوداع کیے بغیر جا سکتی ہیں. اذا كانت قد طافت فی الافادہ، تب تک جب تک کہ وہ طواف الافادہ کر چکی ہو. اگر طواف الافادہ کر چکی ہیں تو طواف الوداع کیے بغیر بھی وہ عورتیں جا سکتی ہیں، کوئی ٹینشن کی بات ہے. طواف الوداع کے تعلق سے کچھ مسٹیکس جو لوگ کرتے ہیں، سب سے پہلی مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ لوگ منا کے دنوں میں جا کے طواف الوداع کر کے واپس منا آ جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا یہ سب شارٹ کٹ طریقے چھوڑیے، صحیح طرح سے حج کریے. حج مبرور پانا ہے یا نہیں پانا ہے؟ تو اگر آپ کا آخری معاملہ طواف الوداع نہیں ہے تو وہ طواف الوداع نہیں ہوا، وہ ایکسٹرا نفل طواف ہو گیا. کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے صحیح مسلم میں، آخر عہدہ، آخری کام طواف الوداع ہو. آخری کام، آخری کا مطلب آخری ہوتا ہے. دوسری غلطی یہ ہے کہ مان لیجئے اگر آپ کا حج کا معاملہ پورا مکمل ہوا، 12-13 ذی الحجہ تک آپ وہاں تھے، اب اس کے بعد آپ اگر مکہ میں 2-4 دن رکنے والے ہیں، پھر واپس آپ جانے والے ہیں اپنی کنٹری یا مدینہ جانے والے ہیں، تو جو 2-4 دن آپ رکیں گے وہ رکیے. آخر عہدہ، مکہ سے نکلنے سے پہلے آخری کام طواف الوداع ہے. طواف الوداع کا تعلق حج سے ہے. اگر طواف الوداع آپ نے نہیں کیا تو ایک دم دینا ہے. علماء نے کہا ہے مکہ کے اندر ایک جانور ذبح کرنا ہوگا، ایک بکری ذبح کرنا ہوگا، مینڈی ذبح کرنا ہوگا. تو طواف الوداع لاسٹ کام ہوگا جو مکہ سے نکلنے سے پہلے. کچھ لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ جدہ جاتے ہیں، تو علماء نے اس چیز کے تعلق سے بھی یہ کہا ہے کہ جدہ جانا بھی ہے نا تو طواف الوداع کر کے جاؤ، اپنا یہ حج کا معاملہ مکمل کر کے جاؤ، اس کو انکمپلیٹ مت چھوڑو، طواف الوداع کر لو. کچھ لوگ طواف الوداع کرنے کے بعد الٹے قدم باہر نکلتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. الٹے قدم باہر نکلنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 راؤنڈ طواف کیا اور ڈائریکٹ 7ویں راؤنڈ کے بعد نکل گئے. تو کوئی الٹے پاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے تھے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طواف الوداع کے متعلق کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں صحیح بھی کرنا ہے، صحیح نہیں کرنا ہے، اس میں صرف طواف ہے 7 راؤنڈ. وہ طواف کے بعد میں ڈائریکٹ نکل گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ طواف الوداع کے تعلق سے غلطیاں ہیں. اس کے علاوہ آپ جا رہے ہیں زمزم کا پانی لے جائیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کان یصب علی المرضى ویسقیہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کو زمزم کا پانی پینے کے لیے دیتے تھے. امام ترمذی نے اس حدیث کو جمع کیا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے کہ مکہ سے زمزم بھیجو اور بھولنا مت. تو ہم دیکھتے ہیں سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بڑی 2 بیگز زمزم بھیجا کرتے تھے. تو موقع ہو الحمدللہ زمزم لے جانا چاہیے. پر پیسنجر کا آپ کو جدہ ایئرپورٹ پہ ڈائریکٹلی الحمدللہ زمزم کا کارٹن ملے گا، یا مدینہ سے ہم نکلنے والے مدینہ ایئرپورٹ پہ بھی ملے گا انشاءاللہ. پہلے جو مشکل ہوتی تھی ابھی نہیں، الحمدللہ ڈائریکٹ پیک کارٹن آپ کو ملے گا انشاءاللہ. اور بیسٹ پارٹ ہے کہ یہ ایئر لائنس کے ویٹ میں کاؤنٹ بھی نہیں ہوتا ہے، ہر شخص کے لیے ایک کارٹن ملتا ہے. آپ کی حج مکمل ہو چکی ہے. اب یہاں اہم بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حج کی ساری کوششوں کو، اللہ تعالیٰ اس سارے سفر کو، ہر مرحلے کو، ہر سٹیج کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور حج مبرور کا درجہ عطا کر دے. اللہ اپنے رحم و کرم سے کمیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے جذبے کو، اس کے اسپرٹ کو پورے کے پورے سفر میں، شروع سے نکلنے سے لے کر لاسٹ میں طواف الوداع کرنے کے بعد باہر نکلنے تک، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے سفر کے پورے جذبے کو برقرار رکھنے کی توفیق دے.
اللہ تعالی ہم سب کو اس کے پورے معاملے کو سمجھ کر اس کے مطابق کام کرنے کی توفیق دے۔ آئیے میں آپ کا ایک کوئک ریویژن کرتا ہوں پورے سفر کا بالکل شارٹ طریقے سے۔ آپ جب گھر سے نکلے تھے اپنے شہر سے تو آپ احرام کی حالت میں نہیں تھے، آپ احرام کے کپڑے میں تھے۔ آپ نے احرام کی نیت میقات سے کی، جو بھی آپ کا میقات ہے وہ میقات سے پہلے آپ احرام کے لباس میں ہو سکتے ہیں اگر آپ ایروپلین سے آ رہے ہیں، لیکن میقات آنے کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھنا شروع کیا اور آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک بعمرہ، شروع میں کہا اللہم لبیک بعمرہ اللہم ہذہ العمرۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اور اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھنا شروع کیا۔ زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، جیسے ہی آپ میقات کراس کر رہے ہیں آپ کی احرام کی پابندیاں آپ کے اوپر لازم ہو چکی ہے۔ آپ حالت احرام میں ہیں، آپ مکہ پہنچتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کے داخل ہوتے ہیں۔ داخل ہونے کے بعد جب آپ کعبے پر آپ کی نظر پڑتی ہے تو جیسے کہ ہمیں کچھ صحابہ سے ملتا ہے کہ انہوں نے دعا کی، آپ وہ دعا کرتے ہیں۔ دعا کرنے کے بعد آپ تحیۃ المسجد نہیں پڑھتے ہیں، ڈائریکٹلی جاتے ہیں حجر اسود پر۔ اگر بوسہ دینے ملتا ہے تو بوسہ دیتے ہیں، ہاتھ چھونے ملتا ہے تو ہاتھ چھو کر کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں، لیکن اگر دونوں نہیں ملتا تو آپ صرف استقبلہ، آپ اس کی طرف رخ کرتے ہیں، ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنا طواف شروع کرتے ہیں۔ طواف شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے سیدھے کندھے کو کھول چکے ہیں اور کھول کر کے پہلے 3 راؤنڈز میں آپ کو رمل کرنا ہے۔ رمل کرنا ہے جو سلائڈ جاگ ہے، 3 راؤنڈز میں رمل کر رہے ہیں۔ یہ 7 راؤنڈز کے اندر صرف ایک دعا ثابت ہے، وہ ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ 7 راؤنڈز کے تعلق سے مختلف الگ الگ دعائیں جو اکثر کتابوں میں ملتی ہے، لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت شدہ دلیل کے ساتھ ایسی کوئی دعائیں نہیں ملتی، تو فکس نہیں کرنا ہے، عام طور پہ کوئی بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ 7 راؤنڈز کر رہے ہیں، پہلے 3 راؤنڈز میں رمل کر رہے ہیں، لیکن 7 کے 7 راؤنڈز میں آپ کا کندھا کھلا ہوا ہے۔ اور طواف نماز کی طرح ہے، کلام کم کرنا چاہیے، باتیں کم کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ آپ اپنے 7 راؤنڈز مکمل کرنے کے بعد رمل کے اندر یہ بات یاد رکھیے کہ دونوں رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے بیچ میں آپ چلیں گے اور باقی میں رمل کریں گے۔ 3 راؤنڈز میں رمل ہے جس کے اندر یہ 2 رکن یمانی سے حجر اسود تک چلنا ہے، اور آپ کا ایک بار 7 مکمل ہوئے، 7 مکمل ہونے کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو اپنے نماز کی جگہ کے طور پر لے لو۔ تو نماز کی جگہ کے طور پر ہم لے لیتے ہیں مقام ابراہیم کو، اور مقام ابراہیم کے پیچھے آپ کہیں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، موقع نہ ملو تو مسجد حرم میں کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت۔ جو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پیا، آپ بھی وہ زمزم پیتے ہیں۔ زمزم پینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ پر گئے، تو صفا پر آپ جائیں گے، وہاں جاتے آتے کہیں گے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا۔ وہاں جا کر آپ کہتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ وہ کہنے کے بعد آپ 3 بار یہ دعا پڑھتے ہیں۔ یہ جو آپ نے کہا ان الصفا والمروہ صرف ایک بار شروع میں کہنا ہے، اس کے بعد نہیں کہنا ہے، تو آپ 3 بار یہ دعا کہیں گے۔ کون سی دعا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ آپ یہ دعا کہتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں اپنے الفاظ میں، پھر سے یہ دعا کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر سے اپنے الفاظ میں دعا کرتے ہیں، پھر سے تیسری بار کہتے ہیں، پھر سے اپنے الفاظ میں دعا کرتے ہیں۔ آپ صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہیں، مروہ کی طرف جانے میں آپ جو دونوں گرین لائٹس ہے اس کے اندر جلدی سے جا رہے ہیں، جیسے کہ حاجر کے تعلق سے ہمیں ملتا ہے، ہم ان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ وہاں سے آپ مروہ کی طرف جاتے ہیں، جو صفا پہ آپ نے کیا تھا وہی چیز، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ، پوری دعا کو آپ ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں، اپنے الفاظ میں دعائیں کرتے ہیں، پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں، پھر سے اپنے الفاظ میں دعائیں کرتے ہیں، پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں، پھر سے اپنے الفاظ سے دعائیں کرتے ہیں۔ مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ۔ 7 راؤنڈ ختم ہوئے، وہاں سے مروہ سے آپ نکل جاتے ہیں۔ آپ اپنے بال کو قصر ٹرم کرتے ہیں یا حلق کرتے ہیں، بہنیں ایک فنگر جوائنٹ کے برابر اپنے بالوں کو کٹ کرتی ہیں، احرام کی حالت سے باہر نکلتے ہیں، آپ کا عمرہ مکمل ہوا۔ 8 ذی الحجہ صبح فجر کی نماز کے بعد شروع ہوتے ہیں حج کے دن۔ آپ پھر سے احرام اختیار کرتے ہیں، آپ منا پہنچتے ہیں، اگر ایک دن پہلے پہنچ چکے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ منا پہنچ کر صبح میں وہاں پہ رہتے ہیں، 5 نمازیں منا میں پڑھتے ہیں 8 ذی الحجہ کو۔ آپ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں پڑھنی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 نمازیں
قصر پڑھی اور اپنے اپنے وقتوں پر پڑھی۔ 9 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ منا سے نکلتے ہیں، عرفات جاتے ہیں۔ عرفات میں آپ وہاں جا کے تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، لیکن زوال کے بعد اٹھ کر آپ 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز قصر پڑھتے ہیں، لیکن جمع پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، قصر پڑھتے ہیں اور جمع پڑھتے ہیں۔ قصر اور جمع پڑھنے کے بعد آپ قبلہ رخ ہو کر زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتے ہیں۔ یہ دن کے لیے ثابت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ تلبیہ پڑھ رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب سے بہترین ذکر ہے اس دن کا، جو انہوں نے اور سارے نبیوں نے کہا، آپ یہ کہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ لوگ جہنم کی آنکھ سے اسی دن آزاد ہوتے ہیں پورے سال میں۔ عرفات سے آپ مغرب کا وقت ہونے کے بعد نکلتے ہیں، جاتے ہیں مزدلفہ۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد میں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ آپ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، قصر پڑھتے ہیں اور جمع پڑھتے ہیں۔ مغرب کی 3 رکعت ہوگی، عشاء کی 2 رکعت ہوگی، آپ وتر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے آرام کیا، تو آپ آرام کرتے ہیں۔ فجر اول وقت پر پڑھتے ہیں۔ فجر پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ سورج نکلنے سے پہلے ہی پہلے مزدلفہ سے نکل پڑتے ہیں۔ مزدلفہ سے نکل کر آپ جاتے ہیں منا۔ منا میں جا کر آپ کو جمرات کو کنکر مارنا ہے۔ کون سے جمرات کو؟ آخری تیسرے عقبہ۔ جانور کو ذبح کرنا ہے، بالوں کو حلق کرنا ہے، احرام اتار دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو طواف الافاضہ کرنا ہے۔ طواف الافاضہ 10 تاریخ کو کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے، لیکن اگر دقت و پریشانی ہو تو آگے کے دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ 10 تاریخ کو کریں۔ آپ جا کر طواف الافاضہ کرتے ہیں۔ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، سعی کرتے ہیں۔ اس کے اندر آپ حالت احرام میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ احرام اگر آپ کا پہنا ہوا بھی ہے تو آپ کا کندھا کھولنا ضروری نہیں ہے۔ اس طواف میں رمل نہیں ہے، اس طواف کے اندر کندھا کھولنا نہیں ہے، اور وہی 7 راؤنڈ طواف کے، وہی 2 رکعتیں اور وہی 7 راؤنڈ سعی کے کرنے کے بعد آپ کا یہ دن مکمل ہوا، سارے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی۔ 11، 12، 13 یہ 3 دن آپ منا میں رہتے ہیں۔ یہی 3 دنوں میں آپ کے اوپر صرف ایک کام ہے کہ آپ کو جمرات کو کنکر مارنا ہے، تینوں جمرات کو، اور صرف زوال کے وقت کے بعد میں مارنا ہے۔ آپ جمرات کو کنکر مارتے ہیں۔ رات میں آپ مکہ میں جا کر طواف کر کے بھی آ سکتے ہیں، یہ گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ 2 دن رہتے ہیں یا 3 دن رہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی آپ کرو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رہے تھے، لیکن 2 دن میں بھی نکل سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو مغرب سے پہلے پہلے ضروری ہے کہ آپ جمرات کو کنکر مار چکے ہوں اور نکل رہے ہوں یا نکل چکے ہوں۔ اور اس کے بعد میں آخری چیز کہ مکہ سے نکلنے سے پہلے آپ طواف الوداع کرتے ہیں۔ تو یہ ہے عمرہ اور حج کا پورا طریقہ، ایک بہت ہی مختصر ریویژن۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں، خاص طور سے اس کے اندر جو صحیح باتیں ہیں جس سے ہم جذبہ حاصل کریں، اور غلط چیزیں ہیں تاکہ ہم غلط چیزوں سے انشاءاللہ بچیں، یہ ساری چیزوں کو دھیان دے کر آپ پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ایک ایسی حج ہو جائے جو اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ ہم تمام بھائیوں کو، بہنوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہم حج کا فریضہ پورا کریں اور ویسے کریں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پہ قائم رہ کر اپنے اندر وہ چینج اور بدلاؤ اور سدھار لانے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔